السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے یو جی سی نیٹ کا یونٹ فرسٹ، تاریخ زبان اردو سے متعلق۔ یہ PYQ ہے۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی سے۔ لفظ اردو کس زبان سے تعلق رکھتی ہے؟ ترکی سے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی کا لفظ ہے۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی سے۔ اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان۔ لفظ اردو کس زبان سے تعلق رکھتی ہے؟ ترکی سے۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی سے۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں۔ کون بولیاں مغربی ہند کی 5 بولیاں؟ مغربی ہند کی 5 بولیاں کون سی ہیں؟ کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی۔ کس بولی سے اردو زبان کا خاص تعلق ہے؟ کھڑی بولی کا۔ اردو کی سماجی بولی کون سی ہے؟ قلقنداری سے۔ اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ جدید ہند آریائی سے۔ اردو کس سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 3 ادوار میں۔ کون 3 ادوار ہیں وہ؟ قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ 5 بولیاں۔ وہ کون 5 بولیاں ہیں؟ وہ کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی۔ اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی زبان سے۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 3 ادوار میں۔ ان میں کون سی بولی مغربی ہندی کی نہیں ہے؟ پالی۔ اور کون؟ ہند آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کس کتاب سے ملتا ہے؟ رگ وید سے۔ اردو کا تعلق زبانوں کی کس خاندان سے ہے؟ ہند آریائی سے۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 5 بولیاں ہیں۔ بار آیا ہے، دیکھو کتنی بار آیا ہے۔ ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 3 میں۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 5 بولیاں ہیں۔ اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ پالی کا۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 3 ادوار میں۔ ان میں مغربی ہندی کی بولی کون سی ہے؟ ہریانی۔ پراکرت کا پہلا ادب روپ ہے کیا ہے؟ پالی۔ ان میں سے کون سی بولی مغربی ہندی کی بولی نہیں ہے؟ پالی نہیں ہے۔ کون ہے مغربی ہندی کی 5 بولیاں؟ کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی۔ 5۔ ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبان کی ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اردو زبان کی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ کھڑی بولی کو۔ ان میں کون سی بولی او کا لہجہ رکھتی ہے؟ ہریانی۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمونے ملتے ہیں؟ ویدک سنسکرت کی۔ مدھیہ دیش کی زبان کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا؟ گریرسن نے۔ ان میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے ہے؟ قنوجی کا۔ مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ کون ہے؟ برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی، ہریانی۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شور سین یا برنش اور پراکرت کی جانشین کون ہے؟ ہریانی ہے۔ کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟
شمالی ہندوستان میں دہلی کے جنوبی علاقوں کی بولی ہے۔ ہند آریائی زبان کے عہد قدیم کی میعاد کیا ہے؟ 1500 قبل مسیح سے تا 500 قبل مسیح تک۔ کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے؟ امیر خسرو نے۔ ان میں سے کون سی بولی وہ مغربی ہندی کی بولیوں میں شامل نہیں ہے؟ سندھی۔ کتنی بار یہ مغربی ہندی کی بولی آئی ہے؟ کس نے اردو زبان کو پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا ہے؟ امیر خسرو۔ اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ پراکرت ہے۔ کھڑی بولی کتنی بولیاں ہیں؟ کھڑی بولی کی 4 بولیاں ہیں۔ مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کتنی ہیں؟ 3 بولیاں ہیں۔ ان میں سے کس بولی کا تعلق مشرقی ہندی سے ہے؟ اودھی کا۔ مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ ان میں سے کون سی بولی او کا لہجہ رکھتی ہے؟ کھڑی بولی۔ کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، ان 5 بولیوں کو مجموعے کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا؟ گریسن نے دیا۔ ضمائر کے لیے وافر الفاظ کس زبان کی لسانی خصوصیت ہے؟ دکنی اردو۔ ماگدھی پراکرت کا چلن کس علاقے میں تھا؟ جنوبی بہار میں۔ ان میں عہد وسطی کی ادبی پراکرت کون نہیں ہے؟ بندیلی نہیں ہے۔ شور سینی پراکرت کا مرکز کہاں ہے؟ متھرا کا۔ درج ذیل میں سے ماہرین لسانیات نے کس اندریائی زبانوں کے عہد وسطی اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے؟ اپبھرنش کو۔ درج ذیل میں سے کون سا حرف شمسی حرف ہے؟ تا۔ ماگدھی پراکرت کا چلن کس علاقے میں تھا؟ جنوبی بہار میں۔ پراکرت کی کل کتنی شکلیں ہیں؟ 5 شکلیں ہیں۔ ہریانوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ بانگڑو۔ ہند آریائی قدیم دور کب سے تسلیم کیا جاتا ہے؟ 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح تک۔ شورسینی اپبھرنش کے اثرات کب تک رہے ہیں؟ 1000 سن عیسوی تک۔ ذیل میں سے کس میں کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں؟ کھڑی بولی میں۔ اردو کے بارے میں مختلف نظریات سے متعلق۔ اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے۔ کس محقق کا ہے؟ کھڑی بولی مسعود حسین خان کا۔ مسعود حسین خان کب پیدا ہوئے تھے؟ 1919 میں پیدا ہوئے، 2010 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی، یہ نظریہ کس ماہر لسانیات کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1830 میں پیدا ہوئے، دہلی میں 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا محمد باقر تھا، جن کو برٹش نے کیا کیا تھا؟ توپ سے اڑا دیا تھا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ دہلی کے ایک پرنسپل کی ڈیتھ پر الزام میں جو ہے ان کے والد صاحب کو پھانسی یا توپ سے اڑا دیا گیا تھا، گولی مار دیا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد نے کیا برج بھاشا لکھا؟ آب و حیات انہوں نے لکھا، نیرنگ خیال انہوں نے لکھا۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریات کس نے کیا؟ محمد حسین آزاد کا۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ کس نے ہے؟ محمد شیرانی کا۔ اردو پنجاب سے نکلی ہے، نظریات کس کا ہے؟ حافظ محمد شیرانی کا۔ دکن سے اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ نصیر الدین ہاشمی کا۔ سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز کو کس خط زمین سے منسوب کیا ہے؟ سندھ سے۔ اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ کس نے پیش کیا؟ سید سلیمان ندوی نے۔ مسعود حسین خان نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے؟ نواح دہلی۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، قول کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ سید سلیمان ندوی نے۔ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟ حافظ احمد شیرانی نے۔ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے بتایا ہے؟ ہریانہ کو۔ کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان
کی زبان ہے سہیل بخاری۔ زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل اور سرچشمہ ہے، اور حضرت دہلوی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ یہ قول کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا۔ سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی نے کس خط زمین کو اردو کا مولد بتایا؟ سندھ کو۔ یہ قول کس ماہر لسانیات کا کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کی ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ سنیتی کمار چٹرجی کا قول ہے۔ اردو کا مولد پنجاب ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ حافظ محمد شیرانی کا۔ کس نے اپنی کتاب کی دوسرے ایڈیشن میں لکھا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی؟ مسعود حسین خان نے۔ اردو سندھ سے نکلی ہے، نظریہ کس کا ہے؟ سید سلیمان ندوی کا۔ اردو کا مسکن دو آب گنگ و جمن کس نے قرار دیا؟ شوکت سبزواری نے۔ اردو کی ابتدا کا سلسلہ سندھ سے کس نے جوڑا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے۔ اردو کی دہلی اور نمائش دہلی پیدا ہونے والی کا نظریہ ہے؟ مسعود حسین خان نے۔ کتنی بار یہ چیز آیا ہے؟ کتابوں سے متعلق کیا دیا گیا؟ دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ حافظ نصیر الدین ہاشمی۔ دکن میں اردو کسی کی؟ یہ بھی نصیر الدین ہاشمی ہے۔ محمود شیرانی کی تصنیف کا نام ہے پنجاب میں اردو، دکن میں اردو، نصیر الدین ہاشمی۔ اس میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ اردو لسانیات۔ داستان زبان اردو کی تصنیف کون ہے؟ شوکت سبزواری۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف عبد القادر زور۔ لسانیات سے متعلق کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی اور بامعنی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ کون سی شاخ اسلوب بیات میں شامل نہیں ہے؟ سماجی لسانیات۔ دنیا میں لسانیات کی صحیح تعریف کون سی ہے؟ زبان کی شعوری اور معنوی پہلوؤں کے سائنسی مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ صوتیات سے متعلق کیا کریں؟ قسطنطنیہ میں کتنے صوت رکن ہیں؟ 4۔ درج ذیل میں سے کون سی اصطلاح صوتیات سے متعلق نہیں ہے؟ صوت کار سے۔ لفظ اکبر میں کل کتنے صوت رکن ہیں؟ 2۔ مصمت کو کس اور نام سے جانتے ہیں؟ صحیح۔ با، پا اور پا تینوں دو لبی بندشی آوازیں ہیں۔ ان تینوں میں صوتی فرق کہاں سے پیدا ہے؟ صوت دانت سے۔ ذیل کی آوازوں کو ان کے لسانی نام سے جوڑیے۔ با دو لبی ہے، کاف غشائی ہے، غین حلقی ہے، جیم تالوی ہے۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کی تو ہوگی۔ پھر ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ تلفظی صوتیات ہے، سمیاتی صوتیات، سمعی صوتیات، تنفسی صوتیات نہیں ہے۔ نحویات سے متعلق ذیل میں سے کون سا حصہ غیر متعلق ہے؟ اتصال، ترکیب، جزء متصل یہ ہے۔ ذیل میں سے کون سا جزء نحویات سے متعلق نہیں ہے؟ صوت رکن نہیں ہے۔ زبان کے نحوی نظام کے مطالعے میں کس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے؟ تصریف کو۔ ذیل میں سے کسے نحویات کے مطالعے شامل نہیں کیا جاتا؟ اجزاء ترکیبی کو۔ صرفیات سے متعلق وسطیہ کا تعلق کس سے ہے؟ صرفیات سے ہے۔ معنیات سے متعلق لسانیات کے زاویے سے لفظ کی معنوی مطالعے کے کل کتنے پہلوؤں کو ہو سکتے ہیں؟ 5 پہلو ہو سکتے ہیں۔ معنی کا تعلق کس سے ہے؟ تصور سے۔ ذیل میں سے کس کا تعلق معنیات سے نہیں ہے؟ تاثر کا۔ تصور تخالف کا ہے۔ اسی ٹاپک کے ساتھ جو ہے آج کا لیکچر ہم مکمل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے کی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.